ابھی کیا عالم ہے؟ آپ ایک بیان مجھے دکھا دیں انڈیا میں اتنا بڑا کرائسس ہے، کل اس پہ انشاءاللہ تفصیلی پروگرام کریں ریاست گے، کرناٹک اسپیشلی اتنی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، امریکی چیخ رہے ہیں، نیو یارک ٹائمز چیخ رہا ہے. کوئی مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا؟ کوئی زرداری صاحب نے دیا انڈیا کے خلاف بیان؟ کوئی نواز شریف صاحب نے دیا؟ اور حکومت نے بھی صرف بیان ہی تو دیا. سیاست چمکائیں گے نا اپنی، جس چیز سے فائدہ وہ ہے تو وہ بات سیاست، کریں اس گے. میں سیاست کیسے خراب ہوتی ہے ان کی اگر وہ انڈیا کے خلاف بیان دیں؟ قوم کیا چاہتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ اتنے مصلحت پسند ہو گئے کہ اپنے انڈیا ناراض نہ ہو جائے، وہ امریکہ میں تنقید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، بین الاقوامی تنظیمیں ان کے، نوم چمسکی نے اس نے کی ہے، مذمت کی ہے. وہ کہہ رہی ہے بھائی، ارون رتی رائے کہہ رہی ہے چیکو سلواکی اور سوویت یونین جیسے اس کا انجام ہوگا، یہ ٹوٹ جائے گا. وہ انٹرویو میں نے خود سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور زرداری صاحب نے انڈیا کے خلاف بیان دینے کے لیے تیار. نواز شریف کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مریم صاحبہ کو تو ویسے بات کرنی چاہیے اس حجاب کے معاملے کے اوپر، جو بھی معاملہ چل رہا ہے. خاتون ہے وہ، خواتین کے لیے اکثر و بیشتر وہ بات کرتی ہیں. کون سی خواتین کے لیے کرتی؟ جہاں انہیں کوئی فائدہ ہوتا، پولیٹیکل فائدہ ہوتا. اچھا چلیے ہارون صاحب، کچھ بھی کہیں، عمران خان صاحب جتنے مرضی آپ سمجھ لیں فیل ہے. رشیا کے دورے پر تو جا رہے ہیں، بہت بڑا ان کا دورہ یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، پہلی دفعہ جا رہے ہیں، پاکستان کے لیے بڑا کچھ ہوگا. جو کام انہوں نے اچھے کیے ہیں، مثلا انہوں نے شجر کاری کی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ 10 ملین درخت اب لگانا چاہتا ہے سعودی عرب، اور 40 ملین لگانا چاہتا ہے بلین، اور 10 بلین سعودی عرب لگانا چاہتا ہے، 40 بلین امارات والے لگانا چاہتے ہیں، ساری باقی عرب ممالک. اور اس میں پاکستان ہی کو چونکہ اولیت حاصل ہے اس کام میں، تو اس کی ہم نے ہیلتھ کارڈ جو انہوں نے کیا، جو کرونا کے خلاف جنگ لڑی، جو کام حکومت نے اچھے کیے ہیں وہ اچھے کیے ہیں، اور جو غلط کیے ہیں ایف بی آر میں کوئی اصلاح نہیں، کوئی بہتری نہیں، پولیس میں کوئی بہتری نہیں، عدلیہ میں کوئی بہتری نہیں، سول سروس پہ کوئی کنٹرول نہیں، کام ہی نہیں ہو رہا، جیسے ابیر شاہ عارف صاحب کر رہے تھے. صحیح کر نہیں سکتے، وہ ترجیحات طے نہیں کر سکتے. دیکھیے 3 چیزیں ہونی چاہیے ایک لیڈر میں. جو اس پہ بہترین کتاب ہے وہ میں نے پچھلے میں اس کو دہراتا ہوں، بعض باتوں کو دہرانا چاہیے، ضروری وہ پریزیڈنٹ نکسن کی کتاب ہو. اس دن میں نے غلطی سے جانسن کہہ دی. کچھ کرزما ہو، کچھ علم ہو، اور کریکٹر ہو، اس کے باوجود کہتا کیا پھر وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں. سینس آف ڈائریکشن. وہ کبھی چین کی مثال لیتے، کل کہہ رہے تھے وہ چین میں مرکز حکم دیتا ہے، سارے صوبوں میں نافذ ہو جاتا ہے. کبھی برطانیہ، زیادہ تر تو برطانیہ کی مثال لیتے ہیں. کبھی جناب ملائیشیا، ایرانی انقلاب، کوئی معلوم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں. ہر سوسائٹی کا یہاں چل سکتی ہے پارلیمانی جمہوریت، 1000 سال چلتی رہے، دیانتدار سے دیانتدار لیڈر رہ جائے. وہ قائد اعظم کو اتنا تنگ کرتے تھے، یہ قائد اعظم کو پنجاب کی حکومت نے اتنا پریشان کیا، ممتاز دولتانہ کی اور وہ نواب ممدوٹ کی لڑائی نے، ادھر سندھ میں اپنا جو تھا وزیر اعلیٰ اس کو برطرف کرنا پڑا. تو یہ پارلیمانی نظام تو یہاں چل ہی نہیں سکتا. لیکن جو ہو سکتا ہے، آپ ایف بی آر کی تشکیل ہے نا، اسے تو نہیں روکتا پارلیمانی نظام. ہاں صحیح بات، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اداروں کی بہتری کے لیے تو نہیں روکتا. چلیے ان کا پہلا دورہ ہے روس کا وزیر اعظم کا. ہارون صاحب کتنا کامیاب آپ سمجھتے کہ ہو سکتا؟ پہلے نہیں ہے، دوسرا دورہ. نہیں پہلا ہے. دوسرا دورہ ہارون صاحب پہلا دورہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوسرا دورہ. دوسرا کیسے ہو گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات ہے، اب میں سن ٹھیک سے یاد نہیں ہے، میں ریکلیکٹ کروں، ذہن پہ زور دوں تو مجھے یاد آ جائے گا. میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ بہت شروع کی بات ہے، اس صدی کے شروع کی بات. اچھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگلے ہفتے اسلام آباد میں ملیں گے. میں لاہور میں ان کے گھر پہ ملا. ٹھیک. شادی برقرار تھی ان کی، مطلب بہت بعد میں طلاق. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میرا ایک چیچنیا جانے کا منصوبہ ہے، اچھا، اور مجھے کسی نے انوائٹ کیا ہے اور پاسبلٹی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے لے جائیں. میں نے کہا میں پاگل ہوں، آپ کو لے جاؤں؟ اچھا، آپ کو تو ساری دنیا پہچانتی ہے، آپ تو جہاز پہ سوار ہوں گے. میں نے اس وقت ٹی وی نہیں تھا، میں تو نہیں پہچانتے تھے لوگ، کم از کم روس میں تو کوئی نہیں پہچانتا تھا. تو میرا تو ارادہ ہے ماسکو جاؤں اور وہاں سے چیچنیا جاؤں، اور دیکھو اگر یہ میں کر سکا. خیر وہ نہ ہو سکا، لیکن چند ہفتوں کے بعد خان صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا بھائی میں چیچنیا سے ہو آیا ہوں. اچھا، یہ ویسے ریکارڈ پہ نہیں ہارون صاحب، یہ تو آپ میں ریکارڈ پہ لاتا ہوں نا ساری تفصیل، ہر چیز تھوڑی
میں نے لکھ دیا بھی تو میں نے آٹو بایوگرافی اگر لکھی اگر اللہ کو منظور ہو تو کتنے بے شمار چیزیں ہیں صرف ان کے بارے میں نہیں اور بہت سے لوگوں کے بارے میں. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ ایک پارلیمانی وفد جا رہا تھا, یعنی برٹش ایم پیز جا رہے تھے, ممبرز آف پارلیمنٹ جا رہے تھے رشیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جمائما کے بھائی سے کہ بھئی مجھے شامل کرا سکتے ہو. لوگوں کو اندازہ نہیں اس خاندان کا اثر وہاں کتنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس نے کہا ہاں. اس نے ان سے کہا, وہ کوئی غیر سیاسی سا وہ دورہ تھا, اس قسم کا دورہ تھا کہ جس میں کوئی یعنی زیادہ تر کوئی سنگین مسئلہ نہیں تھا اور کچھ مطلب تبادلہ خیال ہی تھا, کوئی سیمینار ٹائپ چیز تھی. اس طرح کی تھی. اب مجھے تفصیل اس کی یاد نہیں ہے, اتنا عرصہ گزر گیا. وہ کہا بھائی عمران کو بھی ساتھ لے جاؤں, پھر لے جاتے ہیں, اس میں کیا حرج ہے. عمران خان صاحب نے ظاہر ہے سرکاری مذاکرات میں تو شریک ہونا نہیں تھا, وہ اپنے ہوٹل میں رہے. اچھا. اور جمائما کے بھائی نے بندوبست کر دیا کہ وہاں سے ایک چھوٹے سے ہوائی اڈے سے ایک جہاز انہیں گروزنی لے جائے گا, چچنیا کے جو کیپٹل ہے اس پہ. اچھا. جمائما بھی تھی ساتھ. اچھا. چلے گئے, گروزنی پہنچ گئے, رات کو وہاں رہے. رات کو وہاں جنگ چھڑ گئی, ساری رات میاں بیوی جاگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, خیریت سے واپس چلے گئے, خیریت سے واپس آ گئے. ہاں جی, اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ایسا سیکرٹ نہیں ہے جو روسی حکومت کو پتہ نہ ہو, لیکن وہ تو ایک ایڈونچر ہی تھا ایک ینگ آدمی کا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی بڑی باہمت ہے. بہت دورہ ویسے اہم ہے. دیکھیے اسی لیے پاکستان کی اس وقت جو پالیسی ہے بڑی اچھی ہے اگر اس کو کیری آؤٹ کر لیں, کیونکہ امریکی اثرات بہت زیادہ ہیں, یورپ کے بھی اثرات بہت زیادہ ہیں, نفسیاتی طور پہ بڑے مرعوب ہیں ان سے. ہمارا مستقبل اب چین اور سے وابستہ ہے, روس کے ساتھ وابستہ ہے, امریکہ کے ساتھ مخاصمت کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہسٹوریکل اپرچونٹی, روسی جو ہیں انہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کی, ہمیں تو ضرورت ہے ہی انویسٹمنٹ کریں. اور وہ اسلحے میں بھی دیکھو انجن ہمیں دیتے ہیں, یہ جو ہمارا طیارہ ہے تو اس کے انجن تو وہیں سے آتے ہیں نا. اچھا, اور ہم کچھ اسلحہ وہاں سے خریدتے ہیں, اور اسلحے میں تو امریکہ کے تقریباً مد مقابل ہی ہیں وہ. افغانستان ہے بنیاد. افغانستان میں امن ہوتا ہے از فساد آسیہ از کشاد آسیہ. افغانستان میں امن ہوگا تو اس پورے خطے میں امن ہوگا. روسیوں کو یہ فکر مندی ہے, چینیوں کو یہ فکر مندی ہے, وہاں بے چینی ہوگی تو پورا وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ انڈیا چونکہ اس کا حلیف بن چکا ہے, انڈیا اگرچہ بڑی مارکیٹ ہے, ان کا لین دین ہے, تو یہ بڑی اپرچونٹی تاریخی پیدا ہو گئی ہے. بہت سی چیزوں میں ان کی ایکسپرٹیز ہے. دیکھیے جو انڈسٹریل ریولوشن آیا برطانیہ میں, پھر جرمنی میں, تو روس میں بھی اس کے ساتھ ہی وہ عمل شروع ہو گیا تھا. روس یورپ کا حصہ ہے. تو بے شمار چیزوں میں ہماری مدد کر سکتے ہیں, ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ بڑھ سکتی ہے اگر افغانستان میں قیام امن میں چین, روس, ایران, یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں, ازبکستان, تاجکستان, کرغیزستان, یہ سارے یہ لوگ متفق ہو جائیں تو امریکہ اس سے متفق ہو جائے گا. انڈیا کو بھی بعد میں اعتماد میں لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال اس ٹاپک پہ, پھر بلدیاتی الیکشنز پہ جانا ہے. ہارون صاحب, کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی رشیا اور چائنا کے بلاک میں جا کے کھڑا ہو جائے, باوجود اس کے کہ امریکہ کی ناراضگی؟ نہیں, بلاک میں جانا کوئی دانائی نہیں ہوگی. اور امریکیوں نے اس موقع پہ کیوں کہا کہ پاکستان ہمارا نان نیٹو الائی ہے, ہمارا اسٹریٹجک حلیف ہے, اس لیے کہ پاکستان کی اہمیت کو کوئی نظر نہیں ہے. قائد اعظم نے پہلے دن کہا تھا جب پاکستان بنا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جغرافیائی اہمیت ایسی ہے, اس کو کوئی, وہ میڈلین البرائٹ کہتی تھی پاکستان از اے, کیا وہ کہتی تھی, لفظ میں بھول گیا, پاکستان ایک درد سر ہے دنیا کا. اچھا. ہاں جی. تو پاکستان کے بغیر اس خطے میں کچھ نہیں ہو سکتا.